بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے سفر میں کچھ مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں جو منزل سے زیادہ روشنی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کتابوں کی خوشبو، الفاظ کی آگاہی اور دل کی جستجو۔ آج ہم ایک ایسے ہی راہی کے ساتھ ہیں، سویڈن کے علمی و فکری شخصیت محترم طارق چوہان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ طارق بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور طارق بھائی، ایکچولی یہ جو 1 to 1 گپ شپ میں نے اس کا نام رکھا ہے سلسلے کا، تو اس کے اندر میں چاہتی ہوں کہ ہم ان شخصیات کو جانیں جو ان آوازوں کے پیچھے ہیں، وہ اصل میں تھے کون، ہیں کون۔ تو شروع میں نے کافی سارے کوشچنز رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر جیسے آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، کیوں پیدا، نہیں سوری، ہر دفعہ میرے منہ سے نکلتا ہے سوری۔ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ویسے اچھا سوال ہے، غور کرنا چاہیے۔ چلے، ہنسنا بھی چاہیے، ہنسنا بھی ذرا اچھا ہوتا ہے۔ تو جی کہاں جی پیدا ہوئے، بچپن میں ماحول کیسا تھا، تعلیم کتنی حاصل کی، یعنی کہ اپنے ہمیں اس تاریخ سے ملوائیں کہ جو چھوٹا سا شروع سے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، جتنا آپ بتانا چاہتے ہیں ایزیلی۔ جی، پہلی بات یہ کہ جو آپ نے لکھا نا سویڈن کی علمی فضاؤں کا روشن چراغ، تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت مبالغہ رہی ہے، آپ کی بہرحال محبت ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی علمی فضاؤں کا روشن چراغ ہوں۔ میں تو بہت، میں جب پڑھتا ہوں اتنا کچھ تو مجھے لگتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، اتنا کچھ ہے جو ابھی جاننے والا ہے۔ تو بہرحال وہ آپ کی شکریہ ذرہ نوازی کا۔ دوسری بات یہ کہ میں ویسے دل تو سے لکھتی ہوں، میں یہ جی بالکل جو مجھے لگتا ہے میں بس وہ لکھتی ہوں۔ ہاں جی، جی جی بتائیں۔ ٹھیک۔ تو میری پیدائش ہوئی تھی 9 جنوری 1955۔ اب مجھے تو ہوش نہیں تھی، بہرحال مجھے بتایا یہی گیا ہے، تو اس لحاظ سے میری عمر اس وقت 70 سے اوپر تجاوز کر چکی ہے۔ تو شروع کا تو مجھے ماشاء اللہ۔ زیادہ یاد نہیں ہے کہ مطلب اپنی زندگی کا مجھے بچپن مجھے بالکل نہیں یاد۔ ایک چیز جو مجھے بتائی گئی تھی کہ میں ایک دفعہ گم گیا تھا لاہور میں، وسن پورہ میں ہم رہتے تھے، تو وہ مجھے بھی نہیں یاد کہ میں وہاں رہتا تھا یا کہ بالکل ذہن میں نہیں ہے، لیکن بتایا گیا تھا میں گم گیا تھا، تو پھر بہرحال شکر ہے کہ مل گیا، ورنہ آپ سے آج ملاقات نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں اپنی اسکول کی زندگی تو وہ بھی بہت تھوڑی سی یاد ہے، اتنی زیادہ نہیں۔ تو جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا، بی ایس سی آنرس جب میں نے کرنی تھی، کیمسٹری میں نے سبجیکٹس کیا سبجیکٹ تھے؟ تھا، کیمسٹری، اچھا۔ کیمسٹری یعنی بی ایس سی آنرس۔ تو وہاں پہ میں اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی تھا نا، وہاں پہ میں نے داخلہ لیا تھا۔ تو یہ تقریباً اب بات ہے میرا خیال 72-73 کی، شاید 72 کی بات ہے، کیونکہ وہ اچھا 3 سال کا کورس تھا، اور اس کے بعد 1 سال میں پھر آپ کی ماسٹرز ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ میں نے لیا تھا۔ تو وہ پھر میرا خیال ہے 2 سال میں نے وہ کیے تھے، ابھی مکمل نہیں تھا۔ تو یہ 74 کا واقعہ ہو گیا، جب وہ رائٹس ہوئے تھے نا، وہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کا لاہور ربوہ سے گزرنا، اور پھر وہاں اس کے بعد پھر جو سارے رائٹس ہوئے، وہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت میں کتنی 19 سال عمر تھی میری، تو وہ مجھے سارا کچھ یاد ہے، وہ جو کچھ وہاں پہ ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب، میں پیدائشی احمدی ہوں، میرے والد صاحب نے 1940 میں جماعت احمدیہ کو جوائن کیا تھا، تو میں چونکہ پیدائشی احمدی ہوں تو ظاہر ہے کہ ہمارے شروع سے خلافت کے ساتھ ہمارا 1940 تعلق ہے، میں، یعنی کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں؟ خلیفہ ثانی کے زمانے، ہاں جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے وہ انہوں نے براہین احمد، جیسے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ براہین احمدیہ انہوں نے، کیونکہ وہ جستجو تھی ان کی
کہ وہ تلاش کریں کہ مذہب کے متعلق. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مختلف مذاہب میں گیا میں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کچھ وہ بیان ایسا کرتے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھا. تو کہتے ہیں آخر جب مسلمانوں مولویوں کے ساتھ ملنے کے بعد میں پھر ایک پادری کے پاس گیا، وہ انگریز پادری تھا. تو اس کے پاس وہ گئے جاننے کے لیے کہ یہ عیسائیت کا کیا سب میسج ہے. تو کہتے اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خدا تین ہیں، اور ایک 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 وہ علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، اور تینوں مل کر بھی ایک خدا ہے. تو کہتے جب اس نے کافی دیر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مجھ سے پوچھا تمہیں سمجھ آئی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ایک وہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں، اور تینوں مل کر بھی ایک بنتے ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے مجھے وہ فقرہ بولا کہ Asian mind does not possess the capacity to understand the delicate philosophy of Trinity. یعنی اس نے کہا کہ جو ایشیائی دماغ ہے نا، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تثلیث کی خوبصورت اور ڈیلیکیٹ فلسفی کو سمجھ سکے. تو صحیح. کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر تو میرا دماغ اس قابل نہیں ہے، تو یہاں تو پھر مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو پھر بہرحال ہم آخر میں بولتے ہیں کہ وہ پھر ان کو کسی نے نا براہین احمدیہ دی پڑھنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں تو اس وقت میری یہ حالت تھی کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق میرے دل میں جو سنا ہوا تھا بڑی سخت شدید قسم کی نفرت تھی، کیونکہ مولویوں سے سنا ہوتا کہ وہ اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں. تو کیسے جب میں براہین احمدیہ پڑھتا تھا تو وہ مجھے تمام سوالوں کے جواب میرے اس میں ملنا شروع ہو گئے، لیکن وہ نام سے اتنی نفرت تھی کہ باقاعدہ کہتے ہیں میں نے کاغذ کی قطرنے کاٹ کے ان کو لم لگا کے وہاں جہاں مرزا غلام احمد لکھا تھا اس کے اوپر میں نے چپکا دی. اتنی نفرت تھی مجھے واو. مرزا غلام اچھا. احمد علیہ السلام سے. ہاں. تو کہتے ہیں لیکن جب میں نے براہین احمدیہ ساری پڑھ لی تو میں نے کہا یہی سوال تو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ان کا جواب تو سارا اس میں لکھا ہوا ہے. تو براہین بہرحال وہ احمدیہ ساری والیومس. ہاں جی، براہین احمدیہ کی اس وقت ساری ماشاء کتب جو تھی نا، جلدیں جی. 4 جلدیں تھی اس وقت. یا تو مگر سب کہنے سے لگے ہارڈ پھر ہیں وہ. ہاں جی. تو صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولانا محمد علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے مولانا محمد علی صاحب کی جو وفات ہے وہ کس وقت ہوئی تھی، یہ وہ میرے ذہن میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی بات انہوں نے مجھے کہی تھی کہ مولانا محمد علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ پھر نا لاہوری جماعت میں آ گئے میرے والد صاحب، اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان جو میسج مولانا محمد علی صاحب نے دیا وہی انہوں نے ریسیو کیا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے یہ درست ہی کہہ رہے ہوں گے. تو کہتے اس وجہ سے میرے دل میں خلافت کے خلاف بڑی بغض پیدا ہو گیا، جو ظاہر ہے کہ ان کا آپس میں تو بہت تھا نا، لاہوری اور جماعت قادیان کا آپس میں. اب تو شروع میرے میں تو دل میں بہت نا زیادہ ہوگا بہت کیونکہ تھا وہ. شروع میں اس وقت. تو ہاں جی. صحیح. تو کہتے کہ یہ پھر ایک دفعہ وہ کیونکہ وہ ملٹری میں تھے، انگریز کی فوج تھی ظاہر ہے اس وقت، تو وہ جنگ عظیم کے قریب قریب کا زمانہ تھا میرا، 42-43 کا. تو کہتے اس وقت میری برما میں پوسٹنگ ہوئی تھی. تو میں نے سنا کہ جماعت احمدیہ کا بھی آ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بس اب یہ مولوی آئے گا نا تو میں نے اس کا اتنا برا حال کرنا ہے کہ وہی تو بھاگ جائے گا. کہتا ہے یہ دل میں سوچ کے میں کیا. اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو نام بتایا تھا وہ یہی تھا، مولوی شیر علی صاحب. اچھا. میرا خیال ہے کہ یہی تھا. تو کہتے ہیں وہ مولوی شیر علی صاحب وہاں آئے تھے، کہتے وہ جہاز سے اترے ہیں وہاں پہ. تو اب مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ ایئرپورٹ ہے کہ پانی والا جہاز تھا، بحری جہاز تھا. یہ مجھے تفصیل یاد نہیں، بعد میں مجھے خیال ہے. لیکن بہرحال جب وہ پہنچے وہاں پہ، کہتے میں نے ان کو نہ سلام کی نہ دعا، اور میں نے جو میرے دل میں مغلظات تھے وہ میں نے ان کے متعلق بولے، کیونکہ غصہ مجھے ان کے اوپر بڑا تھا کہ یہ تو حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ اس وجہ سے، اور جو بھی بغض ان کے دل میں تھا. تو کہتے مولانا شیر علی صاحب میری بات، میں ان کو گالیاں نکال رہا تھا اور وہ چپ کر کے سن رہے تھے.
کہتے جب میں گالیاں نکال نکال کے تھک گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے. تو کہتے ہیں میں اچھا پھر اس سے ماشاء اتنا شرمندہ ہوا کہ کہ کیا میں نے ایسی اتنا زور لگایا کام کا. تو اللہ. بہرحال اس وقت پھر وہ مبائن کی جماعت میں شامل ہو گئے مولانا شیر علی صاحب کی تبلیغ سے. اور جی مجھے یاد ہے کہ جب ہم روا جاتے تھے تو ہم مولانا شیر علی صاحب کے مکان پر جایا کرتے. وہ تو وفات پا چکے تھے لیکن وہ ہمیں لے کے وہاں جاتے تھے. ان کے میرے بچے تھے, فیملی ہوتی تھی, کوئی ان کے بیٹوں کے فیملی ہوگی. تو وہ روا میں پھر ہم جب جلسہ سلانے پہ جایا کرتے تھے تو ہمارا اسکیجول جو ہوتا ہے نا اس میں یہ ضرور شامل ہوتا تھا کہ مولانا شیر علی صاحب کے گھر میں ہم نے ایک دفعہ ضرور حاضری دینی ہے. تو یہ مجھے یاد ہے. زبردست ہے. طارق بھائی میں جی چلغوزے لائی ہوں تو ہاں جی. آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ننا طارق اس کے کتنے بہن بھائی تھے اور نمبر کیا تھا؟ میرے ہم 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. اور ٹھیک ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ہمارا اور بھائی تھا وہ وفات پا گیا تھا پیدائش سے کہ تھوڑی بار ہی. تو ہماری سب سے بڑی بہنیں 2 بڑی بہنیں تھیں اور وہ تو ابھی بھی موجود ہیں, حیات ہیں. حالانکہ مجھ سے وہ بھی, اب میں 71 سال کا تو مجھ سے کم از کم 20 سال تو بڑی ہیں. تو وہ اچھا ماشاء اللہ. قریب ہوں گی کم از کم. اللہ صحت کے تو ساتھ رکھے. تو آپ کا جی. نمبر کون سا تھا تو 4 بھائیوں میں؟ 2 بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی تھا, مجھ سے وہ 5 سال بڑا تھا. یعنی 2 بہنوں کے بعد تقریباً 15 سال کے بعد پھر اولاد ہوئی ہمارے والدین کو. تو وہ میرا ایک بھائی ہے مجھ سے 5 سال بڑے ہیں اور اس کے بعد پھر 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. صحیح ہے. تو آپ تو پھر بہنوں کے بڑے لاڈلے ہوں گے. ہاں بہت لاڈلے. وہ تو ہمیں تو لگتا ہے تو ہماری ماں ہی وہ ہے ہماری بڑی بہن. اتنا اتنے ایج کا لاڈلے. فرق ہے. جی. اچھا وہ جو شرارتی سا طارق وہ اس کولڈ سویڈن میں کیسے پہنچا؟ اگین آپ ہاں جتنا یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اتنا کریں. ہاں جی. ہاں باقی نہیں آپ نہیں کا وہ دیکھ کوئی لیں. نہیں, یہ ساری باتیں میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں اس لیے کوئی اس میں سیکرٹ نہیں ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ 1974 میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں نا, اس وقت اب اگر میں جب یہ پہلی دفعہ جب خبر آئی نا اس کی کہ ملتان میں یہ واقعہ ملتان میں نہیں ربوہ کے اسٹیشن پہ, تو وہ میں نے ایک اخبار میں پڑھی. اس وقت میں یونیورسٹی میں ہی تھا, پنجاب یونیورسٹی میں. تو میرے کبھی ذہن کے کوئی گمان میں بھی نہیں تھا کوئی ایسا کوئی واقعہ یہ خاص. لیکن وہ اس کے بعد اسی دن سے اتنی نفرت پھیلی کہ وہ یہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کی ہمیں مشکل پڑ گئی. اتنے لوگ اس وقت مخالف تھے کہ جہاں بھی اگر اچھا. کوئی مل جائے احمدی تو اس کو مار کے ہم ثواب دارائن حاصل کریں اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں. اتنا زیادہ نفرت تھی. تو شروع میں تو مجھے دونوں پتہ طرف نہیں سے چلا تھی وہ یا جب میں نے. مسلمانوں کی طرف جی زیادہ تھا یا دونوں طرف سے مسلمانوں کی نفرت طرف کا سے, تھا؟ اچھا. مسلمانوں کی طرف سے نفرت تھی. یعنی یہ اس واقعے کے بعد, اس سے پہلے تو ہم مل جل کے سارے رہتے تھے, سب کو پتہ بھی تھا کہ میں احمدی ہوں, لیکن اس پہ کبھی ہماری بات نہیں ہوئی تھی آپس میں. لیکن اس واقعے کے فوراً بعد چند گھنٹوں میں ہی ایسا تبدیلی آئی کہ وہ سخت مخالفت شروع ہو گئی. اور ہاسٹل وغیرہ میں جو لڑکے تھے کئی لوگوں کو جان سے بھی انہوں نے مار دیا, لیکن کئیوں کو مارا پیٹا بہت زیادہ. اس طرح سارا کچھ ہوا وہاں پہ. اچھا. تو وہ پھر اصل بات یہ تھی کہ ہم رہتے تھے رحمان پورہ میں, اس کا نام تھا ٹاؤن کا. وہ رحمان پورہ جو ہے نا وہ مسلم ٹاؤن اور وحدت کالونی کے درمیان ہے, جہاں پہ وحدت کالونی نیو کیمپس ہے نا, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے لاہور کا. نہیں میں پیدا ہونے اچھا فیصل آباد گئی تھی, ویسے کراچی میں رہے ہیں. ہاں لیکن ٹھیک ہے, آپ چلے بتائیں جو بہت سارے جانتے لوگ ہیں ان کو سننے پتہ والے چل ہو جائے گا. سکتے. ایک جی نیو کیمپس جو ہے وہ دوسری طرف تھا اور اولڈ کیمپس اور طرف تھا, اس کے درمیان ہمارا گھر تھا رحمان پورہ میں. تو وہاں ہمارے گھر میں نا ایک طرح کی ہمارا سینٹر تھا وہاں کا, ہمارے محلے کا. اور ہمارے گھر نا نماز بھی ہوا کرتی تھی, اور کبھی کوئی جلسہ وغیرہ بھی, جیسے سیرت النبی جلسہ یہ. اور اتنا کئی دفعہ رش ہو جاتا تھا ہمارے لوکل احمدیوں کا کہ باہر گلی میں پھر ان کے لیے کئی دفعہ شامیانہ لگانا پڑتا تھا یا کرسیاں وغیرہ رکھنی پڑتی تھی. اور ہمارے محلوں کے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کبھی کسی نے کچھ نہیں آ کے کہا. بلکہ میرے والد صاحب نے اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھا ہوتا ہے, وہ جو پوسٹ بورڈ ہوتا ہے نا, پوسٹ باکس,
جو باہر لگا ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے احمدی. اتنے وہ مطلب پراؤڈ تھے اس چیز پہ. تو ٹھیک. لیکن جب یہ 74 کا واقعہ ہوا نا، پھر ہمارا گھر جو ہے نا وہ ایک نشانہ بن گیا خاص. اور پھر ظاہر کہ میں اور میرے 3 بھائی تھے، مجھ سے 2 چھوٹے تھے، وہ ہم وہاں پہ ظاہر جوان جو ہوتے ہیں لڑکے، ان کے ساتھ پھر زیادہ پرخاش ہوتی ہے. اور جو میرا مجھ سے چھوٹا بھائی تھا، درمیانی بھائی، وہ ذرا بڑا سخت قسم کا تھا، ریئیکٹ کرتا تھا بڑا. تو ہم تو جو تینوں میں سے سب سے چھوٹا بھائی تھا، وہ تو کافی چھوٹا تھا، میرا وہ 5 سال کا تھا اس وقت، اس کو تو اتنی بات کا سمجھ نہیں تھی. تو یہ پھر ہمارے خلاف بہت زیادہ نا ایجیٹیشن شروع ہو گیا. ہمارا بائی کٹ کر دیا گیا، دودھ لینے جاتے تھے وہ پھینک دیتے تھے، دکانوں کو کہہ دیا کہ ان کو آپ نے سودا نہیں دینا. یہ سارا کچھ ہمارے پاس بائی کاٹ جو ہوتا ہے نا، سوشل بائی کاٹ، یہ ہم نے وہاں پہ پھر ہمارے اوپر یہ سارے کچھ نسخے آزمائے گئے. اور ہمارے گھر کے باہر یہ لفنگے لڑکوں کی ٹولیاں ہر وقت وہ آوازیں کستے رہتے تھے اور ہمیں گالیاں نکالتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو ظاہر ہے جوان آدمی کے دل میں تو بڑا غصہ آتا ہے اس چیز کا. تو وہ جو میرا مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی تھا، اس میں بڑا غصہ تھا. تو وہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. تو اس وقت ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا. وہ میرے بھائی اس وقت نا ڈینمارک میں رہتے تھے، یعنی اس واقعے سے پہلے ہی. تو وہ جلدی سے پھر ہم نے جو انتظام بڑے کیا کہ بھائی. وہ فوراً، جی میرے سے بڑے بھائی 5 سال بڑے ہیں مجھ سے وہ. اچھا جی. تو اس وقت وہ ڈینمارک آ چکے تھے، وہیں پہ اچھا ان کی مطلب رہائش پچیس تھی چھبیس سال فیملی. کے ہوں گے اس وقت وہ. ہاں جی، ہاں وہ بھی چھوٹے تھے ظاہر ہے. تو ٹھیک ہے. وہ پھر وہاں پھر ہم نے نا اس کو بھیجا. تو وہ ڈینمارک میں تو کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوا تھا، جرمنی میں تھا. تو پھر اس کو ہیمبرگ بھیج دیا. ابھی تک وہ وہیں پہ سیٹل ہے اس وقت سے، میرا چھوٹا بھائی. تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ بھی وہی مسئلہ شروع ہو گیا. تو وہ پھر میں بھی آ گیا یہاں ڈینمارک. اور پھر ہم نے سوچا کہ سویڈن میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے میں سویڈن آ گیا. تو اس وقت اچھا مجھے کچھ نہیں تھا پتا ڈینمارک کدھر ہے، سویڈن کدھر ہے، اراؤنڈ کوئی نام بھی نہیں 75 پتا کی تھا. بات ہے یہ، 75 76 کی. 75 فیبرری میں آیا تھا میں، مجھے ابھی او تک یاد ہے. تو اس وقت تو کوئی اور سخت پاکستانی ادھر برفیں پڑی ہوئی ہوگا تھی. ہی میں نے نہیں. اپنی زندگی میں پہلی دفعہ برف دیکھی کہ میں، آپ سوچیں سویڈن میں آ کے. تو ہوں. وہ 75 فیبرری کی یہ بات ہے. تو اس کے بعد پھر ہماری اس وقت جماعت سویڈن کا نا کوئی ہماری یہ مسجد نہیں تھی، بلکہ ہم نے ایک کوئی عمارت لی ہوئی تھی کرائے پہ. تو جہاں پہ ہماری مطلب یہ مشنری جو تھی ایکٹیویٹی وہ ہوتی تھی. تو سٹی حضرت کون سا خلیفہ، تھا؟ یہ 75 کی بات ہے. سٹی شہر کون سے شہر میں آپ لوگ تھے؟ گوتھنبرگ، گوتھنبرگ. ہاں جی. اچھا گوتھن برگ میں. ہاں ٹھیک جی. ہے. ہاں جی. تو وہاں پہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے وہاں پہ. تو وہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو اتنا قریب سے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو یہی تھا کہ جلسہ سرانا پہ کہ وہ دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مطلب وہ بڑی انجوائمنٹ تھی ہمارے لیے، بڑی سعادت کا ہمارے لیے موقع تھا کہ خلیفہ وقت ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہاتھ لگا کے چھو بھی سکتے ہیں، بلکہ ان کی وہ پاؤں دبانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. تو اس لحاظ سے وہ بڑا ایک یادگار تھا. یہ 75 کے آخر کی بات ہوگی شاید. تو اس کے بعد پھر صحیح. 76 میں ہماری پہلی مسجد وہاں پہ بنائی گئی، ہوکسبو ہوئڈ میں، گوتھبرگ میں. کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارا وہی تھا، عمارت سی تھی نا. تو 1976 میں ہم نے پھر وہ بنائی. تو وہ بھی مجھے یاد ہے. وہاں پہ پھر وہ اس کا افتتاح کرنے کے بھی آئے تھے حضرت خلیفہ صالح صاحب. تو ٹھیک ہے. پھر پھر میں بڑا ایکٹیو رہا ہوں جماعت میں. میں نیشنل جنرل سیکرٹری تقریباً سارا وقت رہا ہوں، اور نائب امیر بھی رہا ہوں، پھر نیشنل سیکرٹری امور خارجہ بھی رہا ہوں. تو تو کتنے تھے اس وقت لائک پاکستانی یا احمدی اردو بولنے والے؟ جب ہم یہاں آئے ہیں اس وقت تو میرا خیال کتنے 20-30 ہوں گے. تو پھر جب یہ
پھر تقریباً بعد میں 70 یعنی 90 تک میں اگر حساب لوں تو 500 کے قریب ہو گئے تھے. اور وہ ہم نے کوئی نئے احمدی نہیں کیے، بلکہ وہی لوگ تھے، بچے پیدا ہوئے ہمارے، تو اس کے بعد پھر کئی لوگ نئے آئے. لیکن یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نئے احمدی بنائے ہیں، سویڈش یا کسی اور کو نہیں بنایا احمدی. وہ ایک زمانہ تھا نا، ینگ لڑکوں کی ایک پوری کھیپ آئی تھی، آئی تھنک 81 میں، 84 میں. 84 میں، ٹھیک ہے. ہاں ملک نسیم اور ہاں، وہ اس بھی طرح کے بڑا سارے. انٹرسٹنگ تھا وہ سارا. تو اچھا. وہ سارے لوگ جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں. تو پھر سویڈن والوں نے سوچا کہ اگر ہم کسی ایک کو ویزا اس وجہ سے دے دیں کہ جماعت احمدیہ کو وہاں پہ پرابلم ہے، تو پھر تو پورے جماعت احمدیہ پاکستان ادھر آ جائے گی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جو بھی احمدی ہے اس کو ویزا دے دینا، بلکہ ہم ہر ایک انڈیویجول کیس دیکھیں گے، اگر وہ واقعی جینون ہوا تو دیں گے. لیکن وہ ساروں کو نکال دیا انہوں نے. وہ لیکن اچھا. آپ کو پتہ ہے جماعت احمدیہ کے لوگ، جو ایک شخص باہر نکلتا ہے وہ پھر پاکستان واپس تو نہیں جاتا. تو ان میں سے اکثر ہاں. جرمنی چلے گئے، کچھ کینیڈا چلے گئے. تو بہرحال میرا خیال ہے کوئی اکا دکا ہی ہوگا جو واپس گیا ہوگا. تو بہرحال وہ سارے کے سارے، لیکن سویڈن سے وہ نکل گئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کو. ہاں، سویڈن میں اس زمانے کے مجھے لگتا ہے صرف 2-3 لوگوں کو ہی میں جانتی ہوں جو اس ہاں ٹائم جی پہ آئے ہاں تھے، جی. 84 میں. ہوں، ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ نے یہاں پر آ کر اسٹڈی کی، مجھے آپ تو ینگ ایج میں آ گئے. ہاں یہاں میں آ کے آ کیا گیا تھا اس کیا؟ وقت. ہاں، یہاں آ کے پھر میں نے 5 سال تو میں نے ٹرام چلائی ہے، کیونکہ پہلے تو ابھی لینگویج بھی نہیں اتنی آتی تھی. لینگویج بیریئر یہ ہے بالکل. ہاں، تو وہ اس کے لیے وقت تھا. پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال بعد پھر میں نے کہا کہ اب میں نے اسٹڈی کرنی، میں نے وہ نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو میں بہانے سے یہ کرتا رہوں گا تو پھر میری اسٹڈی نہیں ہوگی. تو بہرحال وہ پھر میں نے یہاں پہ کمپلیشن کی، اور پھر میں نے ڈینٹل جو کالج ہے اس میں پہ داخلہ میں نے ملا مجھے، یہ اچھا، گوتھمبرگ ماشاء کا اللہ. ڈینٹل کالج. تو پھر ڈینٹل کالج سے جب میں نے ڈینٹسٹری پڑھی تو مجھے اتنی زیادہ کوئی پسند نہیں آئی، کیونکہ مجھے شوق تو ڈاکٹر بننے کا تھا. تو اس وقت اتنی عقل نہیں تھی. میں نے سوچا ڈینٹل ڈاکٹر ایک جیسے شاید ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، بہت فرق تھا. تو بہرحال وہ اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا اورل ہیلتھ سائنسز میں، اور ہیلتھ سائنسز میں بھی ماسٹر کیا. پھر میں نے ریلیجن ہسٹری میں بھی ماسٹرز کیا. تو پھر مجھے نا یونیورسٹی میں پڑھانے کی جاب مل گئی، مطلب لیکچرر کی، فالن یونیورسٹی میں. اچھا، ماشاء تو اللہ. وہ تقریباً ہاں جی 13 سال پھر میں نے وہاں پہ لیکچرشپ کی. تو پھر وہاں پہ جو ہم پڑھاتے تھے نا، مطلب میرے اسٹوڈنٹ میں نرسز بھی تھیں، اور ڈینٹل ہائیجینسٹ بھی تھے، اور سوشل سائنسز کے والے بھی تھے. تو وہ پھر تقریباً 13 سال کے بعد وہ پھر ہماری وہاں پہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا نا، اس کو انہوں نے تحلیل کر دیا. تو اس وجہ سے ہم ان امپلائڈ ہو گئے. لیکن وہ 1 سال کے اندر اندر ہی مجھے سلیفتیو جو یمناسیت ہے نا، یعنی کالج، اس میں جی، پھر مجھے پرنسپل کی جاب مل گئی. ماشاء تو اللہ. وہ تقریباً میں نے میرا خیال 5 سال تک وہ وہی میں کہ میں سلیفتیو رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میری پینشن ہو گئی. صحیح. تو طارق بھائی، یہ جو روحانی خزائن پینے کا، جس طرح سے ہاں، آپ کو اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ نے کب شروع کیا؟ اچھا اس سے پہلے دیکھیں ایک وقت تھا میرا خیال، میں سویڈن میں تو 20 سال کی عمر میں آ گیا تھا، لیکن کوئی 30 سال کی میری ایج تھی جب مجھے توجہ پیدا ہوئی کہ میں تو پیدائشی احمدی ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو مجھے کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی جس مسلک سے میں بلونگ کرتا ہوں اس کے لیے میرے کو دلیل بھی ہے، کہ یا ویسے ہی بس اس وجہ سے ہوں کہ میں پیدائشی احمدی ہوں. تو پھر میری توجہ ہوئی، میں نے کس نے روحانی دلوائی؟ خزائن کوئی پڑھنا واقعہ شروع ہوا تھا کیا. جی یا نہیں پھر ایسے نہیں، ہی؟ دل کے اندر ہی ایک خیال آیا بس. اچھا اچھا، صحیح ہے. ہاں، بلکہ اس سے پہلے تو ایک پیریڈ تھا جو میں نماز پڑھنا بھی سمجھتا تھا کہ یہ کیا فائدہ ہے اس کا، کیونکہ جو آپ دیکھیں جو لوگ بھی نماز ترک کرتے ہیں نا، ان کے ذہن میں عام طور پہ یہی والے دلائل ہوتے ہیں. دیکھیں جی،
نماز پڑھنے والے بھی سارے کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نماز ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ نماز برائیوں سے آپ کو دور کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے، وہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھاگ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، پھر دوبارہ فراڈ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نماز میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک یہ دلیل تھی ہمارے پاس۔ دوسری دلیل جو بڑی مضبوط دلیل تھی اس وقت ہمارے خیال میں، کہ نماز تو اصل تو نماز وہی ہے کہ بڑی توجہ سے اور بڑی ہائی کوالٹی کی نماز ہو، ورنہ دوسری نماز کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ فویل للمصلین۔ تو یہ بھی ہماری دلیل تھی کہ اگر ہم اچھی نماز نہیں پڑھ سکتے اس نماز کا کیا فائدہ۔ تو یہ دونوں دلائل اگر سے مطلب بہت ہی کمزور ہیں، لیکن اس وقت ہمیں بڑے اچھے لگتے تھے نماز چھوڑنے کے لیے۔ لیکن بہرحال ایک وقت آیا، 30 سال کی میری عمر تھی، تو مجھے پھر خدا تعالیٰ کی طرف مطلب توجہ ہوئی، اپنے دل میں ہوا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوئی۔ تو پھر میں نے مطلب اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ میں پڑھوں تو صحیح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے کیا تھا، وہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو پڑھا اور مجھے لگا کہ یہ جو بھی انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے، اور میں اس کو اون کرتا ہوں۔ اور میرا پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ذاتی ایمان ہو گیا، وہ ایمان نہیں تھا جو مجھے پیدائش سے ملا تھا۔ لیکن مجھے اسکول ینگ خلافت کے ایج میں. متعلق میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کوئی خیال، کیونکہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ جب حضرت مسیح موعود سچے ہیں تو ظاہر ہے یہ خلافت بھی، کیونکہ ان کی کنٹینویشن ہے تو یہ بھی سچی ہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کے متعلق میں نے کبھی اسٹڈی نہیں کی اس لحاظ سے۔ صحیح. لیکن جمبا صاحب کب آپ کی لائف میں آئے؟ ہاں جی، تو میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ 2014 میں میں پرنسپل بھی تھا اپنے کالج کا، اور مجھے ریلیجن ہسٹری میں بھی مطلب ہوئی دلچسپی۔ تو میں نے کہا چلو میں ویسے ہی شروع کر دیتا ہوں شغل کے طور پر۔ تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا، اور وہ میرے لیے آسان بھی پڑا تھا کیونکہ میری پہلی سبجیکٹ میرا تھا وہ، تو وہ میں نے بڑی آسانی سے کر بھی لیا۔ تو وہاں پہ جب ماسٹرز کا تھیسس میں نے لکھنا تھا نا ریلیجن ہسٹری میں، تو اس وقت میرا تھیسس کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو برکات الدعا ہے نا، وہ انہوں نے لکھی تھی سر سید احمد خان صاحب کی کتاب دعا الاستجابہ کے مقابل پر، یعنی ان کے متعلق اور ان کو جھٹلانے کے لیے لکھی تھی کہ جو خیالات انہوں نے اس میں لکھے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو انہوں نے برکات الدعا لکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آرگومنٹیشن تھیوری کو بیس کر کے میں ان دونوں کتابوں کی جو آرگومنٹیشن ہے نا، میں اس کا مقابلہ لکھوں، مطلب کمپیریزن، اور اس کے حساب سے دیکھوں کہ کون اپنے دلیل میں سچا ہے۔ آرگومنٹیشن یعنی مذہب کے لحاظ سے نہیں بلکہ آرگومنٹیشن تھیوری کے لحاظ سے، کہ جو آدمی خیال کرتا ہے اس کی آرگومنٹیشن وہ کیسے کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ میں نے چونکہ تھیسس جو لکھنا تھا اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ نے تمہید جو باندھنی ہوتی ہے نا تھیسس کے لیے، اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے مختلف چیزوں کو۔ تو اس لیے میں نا انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا، یہ تو جمبا صاحب کا سائٹ میرے سامنے، یہ میرا خیال 2013 کی بات ہے یہ۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی لک تو احمد ہی رہا ہے لیکن باتیں غیر احمدیوں والی کر رہا ہے، یعنی وہ باتیں تو مسیح موت کی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ہمارے خلفاء کے خلاف بھی کر رہے تھے۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے میرا خلفاء کے ساتھ بڑا اٹیچمنٹ تھی، تو مجھے ان کو بڑا عجیب ان کی بات لگی کہ یہ کس طرح کا احمدی ہے کہ یہ حضرت مسیح موت کو تو مان رہا ہے اور خلفاء کو انکار کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی آؤ، میرا چیلنج کر رہا ہے، اور میرے سامنے آؤ اور میں سب کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ آدمی ضرور جھوٹا انسان ہے کوئی، جو ہمارے جو حضرت مسیح موت کے اقتباسات اور ان کے ارشادات ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہا ہے۔ تو میں پھر ہمارے جو یا خان صاحب ہیں نا، یا جماعت کے اس وقت وہ سویڈن یا گوتھےبرگ کے مشنری تھی، مربی تھی، تو ان کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی واقفیت تھی، ہمارے تو دوستوں والے تعلقات تھے، فیملی والے آنا جانا تھا ہمارا۔ تو ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا خان صاحب، یا خان صاحب آپ نے یہ سنا ہے ایک آدمی یہ کر رہا ہے، چالی دے رہا ہے؟ کہتے ہاں میں نے ہمیں پتہ ہے، سنا ہوا ہے۔
میں نے کہا او مائی گاڈ، آپ کو اس کا پتہ ہے؟ آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا آپ نے انتظام کیا کوئی؟ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں ایسی باتوں کو۔ میں نے کہا اگنور کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو چیلنج کر رہا ہے بار بار، نکلو باہر ہوئے تو یہ میں میرے ساتھ یہاں پہ مقابلہ کرو، میں مطلب ویڈیو ہم بنائیں گے اور سارا کچھ کہا ہے، تو اس کو تو پھر انتظام اس کا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں ہم جواب دیتے۔ میں کہا دیکھیں آپ مجھے نا مرکز سے پتہ کر کے بتائیں، ہو سکتا ہے جواب دیا ہو آپ کے علم میں نہ ہو، کیونکہ ہماری ایک مربیوں کی فوج، ایک ہماری ربوہ میں، ایک قادیان میں، ایک لندن میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مولوی 5-10 صفوں کا لکھ کے ایک مقالہ اس کے منہ پہ مارے جو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص؟ تو انہوں نے مجھے ٹرکانے کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے میں مرکز سے پتہ کروں گا۔ اگلے ہفتے انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ مرکز نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہم نہیں، ایسے نہیں جواب دیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے تو نہیں جواب دینا پر میں نے تو نہیں اس کو چھوڑنا۔ تو چنانچہ اچھا، اس مشن پہ میں نکلا کہ عبدالغفار واہ، جمبا کو گرا کر دم لوں گا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے مزید سٹڈی شروع کر دی کہ یہ جو الزامات وغیرہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے خلفاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، تو میرے ذہن میں تو پکا تھا کہ یہ ان کا سارا جھوٹ اور دجل ہے اور انہوں نے خام خواہ حوالے دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ تو اور دیکھیں اس آپ، دوران آپ کا 1 سال ماسٹر میں نے تھیسس اسٹڈی کی۔ کمپلیٹ ہو گیا؟ تھیسس میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اچھا، اسی دوران مجھے یہ پھر وہ بھی میں کام کر رہا تھا اور یہ بھی ہوا۔ یہ نیا تو مشن مل پھر گیا آپ کو؟ میں نے سوچا کہ میں نے پھر اسٹڈی شروع کی جمبا صاحب کے جو الزامات ہیں نا اس کے حوالہ سے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے خلفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ اب انہوں نے کوئی اپنے نئے فلسفے بنا لیے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اپنی جو یہ خلافت کو ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ تحریف کر دی ہے اور نئے عقائد بنا لیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خدا کی طرف سے آئے گا نہیں، ہماری اپنی خلافت ہی جو ہے وہی قیامت تک چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ کیسے کوئی خلیفہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہم تو بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا۔ میں تقریریں بھی کرتا، جب طفل تھا اس وقت بھی تقریریں کرتا تھا، جب خادم ہوا پھر بھی میں تقریریں کرتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلفاء یہ بات کہیں؟ تو 1 سال کی اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جمبا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے خلفاء واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے صحیح، وہ میری کنورشن، لیکن اس سے پہلے یعنی میری کنورشن سے پہلے میری جمبا صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی ٹیلی فون یا کوئی اور، میں اپنی طرف سے کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں ان سے پوچھوں گا یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے نا، تو میں نے تو اپنا مطلب آبجیکٹو نالج لینا ہے۔ تو میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم بھی موجود ہے، خلفاء کی ساری باتیں بھی موجود ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں ان سے پوچھتا پھروں؟ تو بہرحال جب پہلی دفعہ 2014 میں جلسہ سالانہ جرمنی جب ہوا، تو وہ ہمارے تھوڑے سے لوگ تھے، میرا خیال ٹوٹل 50 لوگ تھے اس وقت، عورتیں بچے مرد ملا کے، وہ ہمارا جلسہ سالانہ جو ہوا تھا۔ تو وہاں پہ پھر میں نے جمبا صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں پر ہوا تھا پہلا جلسہ سالانہ؟ یہ کیل جرمنی میں، جہاں جمبا صاحب کی رہائش ہے نا، وہیں پہ کیل ٹھیک ہے، جرمنی ہم نے ہائر کیا تھا ایک جگہ، کیونکہ وہ ہماری اپنی جگہ نہیں تھی، تو وہاں پہ پھر وہ ہوا تھا جلسے۔ صحیح۔ طارق بھائی، آپ اگر نوجوان نسل کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ وہ روحانی خزائن کو کی اسٹڈی کے بارے میں، تو وہ ضرور جی دیں، کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ ہے اور کیسے اس کو بیلنس رکھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے باہر آ کر ایون پاکستان میں بھی بہت بزی لائف ہوتی ہے، لیکن اس کو کیسے ساتھ ساتھ رکھنا ہے؟ ہاں، میں نے جو بات سیکھی ہے نا کہ روحانی خزائن آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جو اس کا منشا ہے۔ آپ کو سمجھ تب آئے گا جب آپ کسی مخالف کے ساتھ بات کریں گے۔ تو میں اپنے جو نوجوان ہیں نا ان کو میں یہی کہوں گا کہ مخالفین سے ڈرے نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں، یہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کھاد ہوتی ہے نا اس میں سے کتنی بدبو آتی ہے،
لیکن جب ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو کیسا لہلاتا و خوشنما اس میں سے پودا نکلتا ہے. اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں. جو کام ہم نہیں کر سکتے یہ ہمارا پیغام جگہ جگہ پہنچاتے ہیں. اور بے شک ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، لیکن جو سعید روح ہے وہ جان جاتا ہے کہ بھی یہ جس کو متعلق یہ گالیاں نکال رہا ہے آخر میں بھی تو دیکھوں وہ کہہ کیا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو روحانی خزائن کو آپ پڑھیں، لیکن مخالفین سے بات کرنے سے نہ ڈریں. اب جیسے اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو میں نے سمجھا ہی اصل میں اس وقت ہے جب میرا واسطہ عامر نذیر سے پڑا، جو اس وقت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا میرا خیال جو نون ورلڈ، جو میری نون ورلڈ ہے، اس میں بدترین مخالف اس وقت حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا عامر ندیر ہے. اور دیکھیں اس نے میری کتنی خدمت کی ہے. اگر میں پیسے دے کے بھی اس کو ہائر کرتا نا تو یہ کام نہیں تھا ہو سکتا، کیونکہ اتنی ڈیووشن سے نہیں وہ ہوتا کام. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ڈالی ہوئی ہے، موم بتی جلائی ہے، ایک مطلب شعلہ اس کے اندر ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا ہے اور پیش کرتا ہے روحانی خزائن. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے جہاں مخالف اعتراض کرے نا جس تحریر پہ، اس کو پڑھو، وہاں پہ تم ایک معرفت کا نقطہ پاؤ گے. تو یہ معرفت کے نقطے عامر نذیر صاحب کی مہربانی سے مجھے ملے ہیں. اس لیے میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں اس سے ڈرے نا، بلکہ وہ سمجھے وہ آپ کا معاون و مددگار ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بدترین مخالف ہے، لیکن وہ ہمارا ہی کام کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ آئیں، اس کے ساتھ بات کریں، آپ کو اور چیزیں پتہ چلے گی. اور وہ جس طریقے سے وہ پڑھ کے بیان کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہی لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے بہت کچھ اور مل جائے گا اس میں سے. تو یہ میری نصیحت ہے اپنے تمام نوجوان احمدی بھائیوں سے. بہت خوب. اور اسی لیے آپ ان کے ساتھ مجھے بیٹھے بھی کافی نظر آتے ہیں. میں ان مجھے کو اب فالو ریزن کرتا ہوں، سمجھ میں تو آئی. کہتا ہوں میں ان کو فالو کرتا ہوں جہاں پہ عامر ندیر ہے، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے عامر ندیر جس کو علم ہے، باقی تو سارے گالیاں نکالتے ہیں. لیکن وہ صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، روحانی خزائن پیش کرتا ہے، اور کوئی دو نمبر ہی نہیں کرتا پیش کرتے ہوئے. حاشیہ رائی کرتا ہے وہ ظاہر مخالف جو ہے، لیکن وہ جو پیش کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. صحیح. تو یہ میں اس کا بڑا جی، شکر گزار ہوں، اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت خوبصورت پیغام دیا ہے طارق بھائی. ہمارے جی اس 1 to 1 کے اندر ایک لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جو جی کہ میں آپ کو 1 منٹ دکھاتی ہوں. جی آپ پانی پی لیں. ٹھیک. جی جناب، چوہان صاحب آپ کی عدالت میں. جی اور اس کے اندر جو ہے ہمیں جو پہلے سے سوال ملے ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور نیچے ناظرین جو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بھی کرتے ہیں. اچھا جی، سوال تیز ہوں یا جواب سخت لگیں، سچائی کی راہ میں یہ سب کچھ کم لگیں. جو دل سے جیتے ہیں اور کتاب سے جڑتے ہیں وہی تاریخ میں چراغ بن کر جلتے ہیں. طارق صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ گفتگو کے دوران سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں. کیا یہ جرت حق ہے یا تلخی لہجہ؟ جی یہ درست بات ہے، سخت میں استعمال کرتا ہوں اور کئی دفعہ بد زبانی بھی کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک فوج ہوتی ہے نا تو فوج میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کچھ نے بورڈنگ لاجنگ کا کام کرنا ہوتا ہے، کسی نے خوراک بنانی ہوتی ہے، کچھ لڑنے میں تیز ہوتے ہیں، اور کچھ جاسوسی میں تیز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گردنیں بھی کاٹتے ہیں. تو جب فوج کا ایک ہی بندہ ہو تو اس نے پھر یہ ساری جو مختلف سکلز ہیں نا، پھر اس نے اپنے وقت پہ اس نے خود ہی ساری استعمال کرنی ہے، کیونکہ اس کی فوج کا کوئی اور بندہ نہیں ہے جس کو کہے کہ ذرا اس کا تم جواب دے دو یا اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی بات ہے کہ مجھ میں وہ وقت کے مطابق ساری سکلز ہیں. اور مومن کا یہی کام ہوتا ہے کہ موقع محل کے مطابق وہ بات کرے، اور جہاں سخت الفاظ کی ضرورت ہوئی وہاں میں سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں. اب آپ کے سامنے جب آرام سے کوئی بات کر رہا ہے دلائل سے، بلکہ سب سے مزہ ہی مجھے اس وقت آتا ہے جب علمی گفتگو ہو رہی ہو.
تو جب کوئی اعتراض کر رہا ہے تو پھر میں بھی اس کے اوپر الزام اعتراضات کرتا ہوں. تو کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی سخت بات کی بھی میں تو کروں گا، میں تو آپ کو کہوں گا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کوئی بد زبانی کرے گا تو وہ پھر تیار رہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اس کے بدلے میں ان کے اکابر کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے اکابر ہیں. تو اس کا میں کہتا ہوں کہ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کی ماں اور باپ چونکہ آپ کے اکابرین ہیں نا، تو میرے لیے پھر وہی بات ہے. اگر آپ حضرت مرزا صاحب کو گالیاں نکالیں گے تو پھر میں آپ کی ماں باپ کے متعلق کہوں گا، اور اگر آپ کو ماں باپ عزیز ہیں تو آپ مرزا صاحب کے متعلق بھی بدزبانی نہ کریں. تو یہ بالکل یہ میرا ہے طریق، میں ایسے ہی کرتا ہوں. صحیح. کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بہت پازیٹیو رہا ہے. آپ نے جی کبھی بھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد پہلے لاہوری جماعت میں گئے، پھر آپ لوگ خلافت کے، اور پھر جنبا صاحب کے ساتھ. کیا یہ چانس ہے کہ آگے بھی اگر آپ کو کچھ اور نظر آئے تو آپ بدلیں؟ جی کیا سنا نہیں میں نے. میں نے کہا لاہوری جماعت سے آپ لوگ خلافت کی جماعت میں آئے، اور پھر خلافت سے جی جنبا صاحب کے ساتھ. کیا یہ چانس ہے جی کہ جی آگے بھی اگر آپ کو کچھ کہیں اور سچ نظر آئے تو آپ لوگ جائیں گے کہیں اور؟ ہاں، دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ جنبا صاحب اکثر بیان کرتے ہوتے ہیں ارسطو کی بات. ارسطو نے اپنے جو استاد تھا، افلاطون تھا شاید غالباً، اس کو کہا تھا کہ اے استاد، مجھے آپ سے بہت پیار ہے مگر سچ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے. تو ہم جنبا صاحب کو میں نے اس لیے نہیں مانا کہ جنبا صاحب کی شخصیت بڑی مسحور کن ہے. میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کوئی خدائی الہی بندہ لگ رہا ہے. مسحور کن بالکل بھی نہیں ہے ان کی شخصیت. اور میں نے ان کو دیکھ کے یا ان کی شکل دیکھ کے یا ان کا تقریر کا طریق دیکھ کے نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے زندہ وہی ہے جو دلیل سے زندہ ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں وہ مردہ ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے الہام 100 ہوتے ہیں، دن میں 4 بار ہوتے ہیں، یا میں مٹی میں سے سونا پیدا کر سکتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل یہی ہوتی ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل رکھتے ہیں، اور دلیل ہمارے جو مسلمات ہیں اسی میں سے ہونی چاہیے. قرآن ہے، سنت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہیں، ان کے ارشادات ہیں. تو وہ اگر اس کے حساب سے کوئی دلیل ہے تو میں ضرور، اگر کوئی ہمیں پتہ چلے. اب جیسے ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ 16ویں صدی میں نیا مجدد آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے آج جو جنبا صاحب کو ماننے والے ہیں وہ اس کا انکار کر دیں اور جماعت احمدیہ کی طرح کہہ دیں بس سے بس اب کسی نے نہیں آنا، اب جنبا صاحب آخری ہیں، ان کے بعد اب کوئی ہمارا ہی چلے گی ساری. تو ایسا ہوگا ضرور، کیونکہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اس وقت میں کہتا ہوں اس وقت جو 16ویں صدی کے مجدد کا انکار کریں گے وہ اتنے ہی بڑے فاسق ہوں گے جو اس وقت جنبا صاحب کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ جنہوں نے حضرت مسیح موت کا انکار کیا. تو بالکل جب بھی سچ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہم اس کو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ہم بھی فاسقین میں شامل ہوں گے. جی جزاک اللہ. جی اگلا سوال ہے کہ جس طرح سے عوام اکثر لکھتی ہے کہ مربیان کیوں نہیں آتے ٹک ٹاک پہ، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جنبا صاحب کیوں نہیں ٹک ٹاک پر آ کر تبلیغ کرتے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے. اصل بات ہے کہ جنبا صاحب کو ٹیکنیکل نالج بالکل نہیں ہے، وہ صاف یہ کہتے ہیں. واٹس ایپ پہ وہ ایک دفعہ ایکٹیو ہوئے تھے اور ان کے جو بچے تھے انہوں نے ان کی ہیلپ کی کرنے میں، لیکن اس میدان میں وہ بالکل ہی طفل مکتب ہیں. تو ٹک ٹاک پہ تو وہ بالکل وہ کہتے ہیں مجھے چلانا ہی نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ نہیں آتے. واٹس ایپ پہ وہ ایک گروپ تھا پیور ڈسکشن، اس میں وہ آئے تھے، وہاں پہ وہ کئی دفعہ انہوں نے اپیرنس بھی کی، سوالوں کے جواب بھی دیے اور اس طریقے سے، لیکن ٹک ٹاک کے وہ نہیں آتے. دوسرے ہے کہ وہ مصروف بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ تصنیف کا وہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت مصروف ہیں، اور پھر وہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ان کا کافی کام مصروف ہے. لیکچرز بھی دیتے ہیں، وہ خطبات بھی ہر جمعے کو خطبہ بھی دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا کافی مصروفیت ہے اس لحاظ سے. لیکن میں ان کو کہتا ہوں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جنبا صاحب سے ہم بھی سارا کچھ ان کا ہر وقت موجود ہے ویب سائٹ پہ، اور ان کے خطبات متواتر آتے رہتے ہیں.
تو تمام سوالوں کے جواب تو وہ دے دیتے ہیں وہاں پہ. اگر کوئی سوال پھر بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب بھی اپنے خطبات میں دیتے ہیں. ابھی جیسے وہ 3 خطبات جو انہوں نے دیے ہیں، کسی کا گمنام خط آیا تھا، اس میں سارے جو کچھ انہوں نے لکھا سب چیزوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں. تو نالج تو موجود ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے. جی. صحیح. اگلا سوال ہے کہ جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ خلافت والے کہ روحانی خزائن پر نہیں بلکہ قرآن سے بات ہوگی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ روحانی خزائن ہی اصل سرمایہ ہے. کیا یہ الزام ہے یا حقیقت؟ نہیں دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں، یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اصل ہے روحانی خزائن. قرآن اور حدیث جو ہے وہ تو ایسا نالج ہے جو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے. اب دیکھیں، قرآن کی آیت آپ پڑھیں تو کچھ لوگ اس کا کچھ اور مطلب نکالیں گے، کچھ اور نکالیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ قرآن سکھانا کس نے ہے. اگر قرآن کو سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر رسول کی بھی نعوذ باللہ ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو نا تو میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر خدا تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ رسول کے بغیر آپ اللہ کو پا ہی نہیں سکتے. تو رسول نے فرما دیا ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا. تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ صدی کے اوپر جو مجدد آتا ہے نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ہی دین کی تجدید وہ کرنے آتا ہے. اور مرزا صاحب جیسے وہ کہتے ہیں ان کے بعثت ثانی ہے، تو ایک جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس طرح کی ان کا آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی 14ویں صدی میں. ورنہ ہر جو مجدد ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے، اور وہی تعلیم اس نے پیش کرنی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی اس نے صفائی کر کے نئے سرے سے ہر صدی کے اوپر تازہ بتازہ کر دینا ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. آپ کا سوال پتہ نہیں مجھے بھول گیا. کوئی بات نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب یہ ظاہر ہے سخت سوال ہیں تو میں پہلے معذرت کر رہی ہوں کہ نہیں نہیں، کچھ کوئی لوگ بات کہتے نہیں. ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کی شدت بیان ہے وہ نفرت ہے نظام سے. یہ نفرت ہے یا عشق حق ہے؟ نہیں، اصل بات ہے کہ میرے پاس نظام سے نفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نظام نے میرا کیا بگاڑا ہے ذاتی طور پر اگر میں کہوں؟ یعنی جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذاتی طور پہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے. میں تو ان کے ساتھ لگا رہا ہوں ہمیشہ، اور جماعت کے میں ایکٹیو رہا ہوں. تو انہوں نے میرا کیا بگاڑنا تھا کہ میں کوئی میرا جائیداد کا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی میرا طلاق وغیرہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا کہ اس میں غلط فیصلہ کسی نے کر دیا، یا خلیفہ جی نے میرے متعلق کو غلط فیصلہ کر دیا. ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں کبھی. تو میرا تو خالص جو کنورشن تھی وہ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں تھی. کہ اگر آپ خلیفہ وقت جو اس وقت ہے اس کی جس کی آپ بیعت میں ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہے تو آپ اس کی بیعت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرا جھگڑا پھر خلیفہ وقت سے تو نہیں ہے، خلیفہ وقت کے عقائد سے ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی میری کوئی ذاتی پرخاش ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن مصیبت یہ کہ جماعت احمدیہ میں یہ رواج ہے کہ جو کوئی آپ کی اوپر کوئی بات کرے گا نا، اس کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. تو میں جو مجھ پہ اگر کوئی ایسا الزام لگاتا ہے نا، میں اس کا جواب نہیں دیتا. یعنی مجھے کوئی کہ طارق چوہان چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زناکار ہے، یہ بدکار ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہیں تو کہتے رہیں. کیونکہ طارق چوہان اپنی بات تو کچھ پیش ہی نہیں کر رہا. یعنی اگر میں کہوں کہ طارق چوہان یہ کہے خدا نے مجھے معمور کیا ہے اور میں اللہ کی طرف سے ملہم من اللہ ہوں اور ہدایت کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ ضرور مجھے کہیں میں بدکار ہوں، فلانا ہوں. تو ظاہر ہے بدکار کی بات آپ کیسے سنیں گے؟ لیکن جب میں بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں تو میں چور ہوں، بدکار ہوں، کچھ اور ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ چلے میں اپنے آپ کو گناہ گار مانتا ہوں. میں کب کہتا ہوں میں کوئی نیک آدمی ہوں؟ بے شمار گناہ کیے ہوئے ہیں اور ہر وقت سرزد ہوتے ہیں، خدا کے حضور استغفار کرتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا کہ دیکھو طارق چوہان یہ کہہ رہا ہے، اور طارق چوہان تمہیں پتہ ہے بڑا ترم خواہ ہے. میں تو کہتا ہوں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم میں پیش کروں اور آپ غصہ مجھ پہ کریں تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کا غصہ جائز ہے کہ نہیں. تو میری کوئی پرخاش نہیں ہے کسی سے. جی بلکہ آپ اگر میرا اگر اگلا میں سوال یہ یہی کہوں، تھا.
ہاں میں صرف ایک فکرہ اس میں ڈال دوں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایمان لانے والوں پر مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. بے شک وہ خلافت گروپ کے بھی ہیں، تو مجھے کسی سے پرخاش نہیں ہے، کسی کے سوچ کے میرے دل میں کوئی غصہ نہیں آتا کہ یہ کہاں یہ کیا. بھئی وہ جو باتیں کر رہا ہے، جو عقیدہ ہے، صرف اس کے ساتھ میرا اختلاف ہے. اس پرسن کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی کے ساتھ. جی بالکل، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آپ کے اوپر کافی الزامات لگتے ہیں، تو یہ گروپ بدلنے کے بعد سے یہ الزامات کی شدت ہوئی ہے، تو آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا. ہاں بالکل، اس ٹھیک کے ہے. بعد ہی ہوئی ہے نا. کیونکہ جو بھی میری بات سے غصہ مطلب اس کو آتا ہے تو یہ کہنا یہ تو چور ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو فلانا ہے. بھی ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں. ہاں میں جب مسیح موت کی بات کروں گا تو آپ اگر میری بات آپ کو نہیں پسند تو مجھے آپ گالیاں نکالیں گے، تو ایکچولی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں نکالیں، کیونکہ میں تو وہی تعلیم پیش کر رہا ہوں، حوالہ بھی دے رہا ہوں، پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں. تو پھر مجھ سے میرے اوپر کیوں غصہ کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. اصل میں اس میں 1 to 1 میں ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کیونکہ ایک اس کا الگ طریقہ ہے، لیکن بس میں ایک جی آخری کوشچن کروں گی کہ اگر جمبا صاحب کی میں بلکہ سوال سامنے رکھوں، وفات والی پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اصل بات ہے کہ انہوں نے وفات کوئی کے وفات کی سال والی پیش گوئی. پیش گوئی. ہاں دیکھیں یہ اس کے متعلق نا غلط کوٹ کرتے ہیں. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح جمبا صاحب کو کوٹ کیا جاتا ہے. جمبا صاحب نے صرف اتنی بات کی تھی کہ شروع میں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو معمور کیا گیا تو وہ کہتے تھے کہ میں تو کمزور سا آدمی ہوں، نہ میری کوئی ایسی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، تو میں تو پتہ کل ہی مر جاؤں. اس چیز کا ان کو بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں، میں کیسے کر چکوں گا. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے 2028 دکھایا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان کو دکھایا گیا. اب اس سے انہوں نے خود ہی تفہیم جو کی ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ میں 2028 تک کم از کم زندہ رہوں گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفہیم ابھی تک سچ ثابت ہوئی ہے، یعنی 2025 آگے بہرحال وہ زندہ ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تفہیم ان کی درست تھی. باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا وہ کہ یہ ہوگا فلانا ہوگا، وہ تو پھر جب ہوگا پھر دیکھیں گے، اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتا. اس لیے یہ کہنا ہے کہ 2028 تک انہوں نے فوت ہو جانا، ایسا ان کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ان کو ایک تسلی دی گئی تھی کہ جو ان کے خیال میں کہ 2028 تک تم زندہ رہو گے کم از کم اپنا مشن پورا کرنے کے لیے. 2028 میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ایسی خبر ان کو کوئی نہیں دی گئی. وہ ہم اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً ان کو ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی. جی جی بہت شکریہ. طارق بھائی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر ہم اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نہیں، ایک سوال اور بھی نیچے تھا کہ کیا کہہ رہے تھے کہ لیکن قرآن اور حدیث میں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، تو اس پر طارق صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ پوچھ رہے تھے نہیں کہ ہمیں اگر مرزا صاحب کے ایسے دعوے ملتے ہیں کہ انہوں نے ہاں کہا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو ہوں قرآن اور حدیث میں، تو اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آپ؟ ہاں لیکن وہی بات ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے حکم و عدل بنایا گیا ہے، قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہر ایک زیرو پر مجھے دیا گیا ہے، اور حدیث کے جس ڈھیر کو میں چاہوں صحیح قرار دے دوں، جس ڈھیر کو چاہوں رد قرار دے دوں. دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کی جو کتابیں جس نے پڑھی ہوں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس کو ان کے اسلوب کا پھر پتہ چل جاتا ہے. ان کا اسلوب کیا ہے کہ وہ بعض باتیں اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. جیسے یہ والی بات ہے کہ جی وہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس کی مخالفت ہوگی، حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو یہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث وہ ہے جس میں مرزا صاحب نے لکھا بھی ہوا ہے کہ جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ جو مسیح آئے گا تو اس کے سانس سے کافر مریں گے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استنباط کیا ہے کہ اس کا یہ جو ہے نا سانس سے کافر مرنا یہ ایک عذاب ہے، اور عذاب آتا ہی اس وقت ہے جب خدا کے مرسل کا آپ انکار کرتے ہیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک ایک رسول نہ بھیجتے. تو مرزا صاحب نے اس سے یہ استنباط کیا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں جو اعتراض کرتے ہیں یہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کے مضمون سے اپنا استنباط کیا ہوا ہے
اس سے جو بات ایک سمجھی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب کسی کا انکار ہوگا، کوئی آئے گا تو اس کا انکار ہوگا، عذاب تو تبھی آتا ہے۔ تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا اس کا انکار ہوگا تو پھر مطلب عذاب بھی آئے گا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا اسلوب کیا ہے اعتراض سے پہلے، لیکن اعتراض کرنے والوں کو تو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو مرزا صاحب کو نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا کچھ سوائے عامر نذیر کے۔ جی اچھا جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آج کی یہ گفتگو ایک سفر تھی، سفر ذات سے لے کر سفر علم کا۔ محترم صادق چوہان صاحب کی باتوں سے یہ سیکھنے کو ملا کہ سچائی کا راستہ کانٹوں بھرا ضرور ہے، مگر چراغ بصیرت سے وہی روشن ہوتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ راہ حق کے مسافر کا انعام یہی ہے کہ اس کی سوچ وقت کو بدل دیتی ہے۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں محترم طارق چوہان صاحب کے کہ انہوں نے اپنے وقت اور بصیرت سے ہمیں مالا مال کیا۔ بہت شکریہ طارق بھائی، جزاکم اللہ جزاکم خیر۔ اللہ تعالی، جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔